آمالنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے محرم الحرام۔ محرم ایک حرام مہینہ ہے، یعنی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے ہمیں اس مہینے میں کون کون سے کاموں کو کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ آیت 38 میں فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا 10 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اس نے کتاب اللہ میں لکھ دیے تھے جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور محرم بھی ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ 4 مہینے یعنی حرمت والے، یہ مہینے دور جاہلیت میں بھی حرمت والے تھے، یعنی لوگ دور جاہلیت میں بھی ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ 3 مہینوں میں حج کے قافلے جاتے اور آتے تھے، اور رجب کو انہوں نے عمرے کے لیے خاص کر رکھا تھا، اور ان مہینوں میں جنگیں بند کر دی جاتی تھیں اور ہر طرف امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ یعنی محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا جاتا تھا۔ تو آج ہم محرم پر بات کر رہے ہیں۔ یہ سال کا پہلا مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے، یعنی اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم کی پہلی ڈیٹ سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اس کی فضیلت صرف اس لیے نہیں کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے یا سال اس مہینے سے شروع ہوتا ہے، بلکہ اس کی ایک اپنی عزت ہے، اپنی عظمت ہے، اور اس کی عظمت اس کے نام سے ہی واضح ہے، یعنی محرم۔ محرم حرام سے ہی نکلا ہے، حرم، اور اس کی حرمت کی وجہ سے ہی اس کا نام محرم رکھا گیا ہے۔ محرم کا معنی کیا ہے؟ محرم کا معنی ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور احترام کے قابل۔ یعنی یہ مہینہ اتنا محترم ہے کہ اس کے معنی سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ اس کی عظمت کتنی ہے۔ یہ ایک مقدس مہینہ ہے، اور اگر یہ مہینہ اتنا قابل احترام ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا تھا اس میں، اور کس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ تو کسی سال کا اگر آغاز احترام سے ہو تو اختتام بھی احترام پر ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس کا احترام کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے گھر والوں کا احترام کر رہے ہیں، کیا ہم چھوٹوں کا احترام کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور یہ احترام ہمارے دین کا شعار ہے۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا
اس کا احترام کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے، اور ہمیں اپنی ذات سے آغاز کرنا چاہیے، یعنی ہمیں دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی ہمارا احترام کرے یا نہ کرے، لیکن ہمیں خود سے فیصلہ کرنا ہے کہ میں ان کے ساتھ احترام سے پیش آؤں گی، اپنے رویے میں، اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں۔ مجھے صرف اپنے حقوق کو نہیں دیکھنا، یعنی مجھے صرف حقوق لینے والوں میں سے نہیں ہونا، بلکہ حقوق دینے والا بھی بننا ہے۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سب دینے والے ہوں تو کوئی لینے والا محروم رہے گا؟ یعنی ہم سب لوگ دینے والے ہو جائیں تو لینے والا تو کوئی نہیں رہ جائے گا، کوئی محروم نہیں رہ جائے گا۔ لیکن اگر ہم سب لوگ لینے والے ہو جائیں اور دینے والا کوئی نہ ہو تو سب خالی رہ جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں اپنے طور پر اپنی ذات سے آغاز کرنا ہے اور دینے والا بننا ہے، چاہے وہ احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو۔ اور احترام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ احترام حاصل ہوتا ہے ظلم سے بچ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، وہ ظلم جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور نمبر 3، معاف نہیں کرے گا۔ یعنی ایک وہ ظلم جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا، وہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اور نمبر 2، معاف فرما دے گا، وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے، یعنی اس کا حق عبادت نہ دینا۔ اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی اور انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور نمبر 3، جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہوا ظلم ہے، یعنی حقوق العباد میں کمی کرنا۔ ہم محرم کو دیکھ رہے تھے تو ہم نے ظلم کی بات کیوں کی؟ کیونکہ احترام کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم ظلم کرتے ہیں۔ اگر احترام نہیں کریں گے تو ظلم کریں گے، اور ظلم سے بچنا ضروری ہے۔ اور ظلم سے بچنے کے لیے ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ظلم کیا ہے، ظلم کے نقصانات کیا ہیں، اور ظلم سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ ظلم کی 3 اقسام ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، نمبر 2 معاف کر دیں گے، اور نمبر 3 معاف نہیں کریں گے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور میں تمہارے درمیان میں ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو ہمیں بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کے نقصانات میں سے ظلم اندھیروں کا باعث ہوگا، یعنی ظلم اندھیروں کا باعث بن جائے گا انسان کے لیے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی صورت میں ہوگا، اور اس دن ہمیں روشنی کی سخت ضرورت ہوگی۔ تو سوچیں، اگر ہم دنیا میں سب پر ظلم کرتے رہے تو قیامت کے دن روشنی تو نہ ملی، لیکن مزید اندھیروں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ظلم کرنے والوں کی شفاعت قبول نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت کے 2 قسم کے لوگوں کے حق میں میری شفاعت قبول نہ ہوگی۔ نمبر 1، انتہائی ظالم حکمران۔ نمبر 2، وہ شخص جو غلو کرتے کرتے دین کی حدود سے باہر نکل جائے، یعنی ظلم کرنے والا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی نہ ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے حق میں قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ ہر مسلمان محترم ہے اور مسلمان کا احترام باقی ساری چیزوں سے اہم ہے، یعنی مسلمان کا احترام باقی سب چیزوں سے اہم ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہ کے نزدیک بندہ مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیری ایک چیز کو حرام کیا اور مومن کی 3 حرام کی، اس کا خون، اس کا مال اور اس کے بارے میں برا گمان کرنا۔ یعنی ہم کعبہ کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، سب سے بڑی بات کہ ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا قبلہ ہے وہ، اور پھر ہم اس کا اتنا احترام کرتے ہیں، اس کو بہت مقدس جانتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مسلمان، ایک مومن کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے، یعنی کعبہ کی تو ایک حرمت ہے لیکن مومن کی 3 حرمتیں ہیں۔ اور احترام نہ کرنے کی بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہے تکبر، یعنی اگر ہم کسی کا احترام نہیں کر رہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تکبر ہے۔ جب ہمارے دل میں کسی کا احترام نہیں ہوتا تو رویے میں بھی نہیں آتا۔ دیکھیں، جب ہمارے دل میں کسی کا احترام ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ ہماری نگاہوں سے جھلک رہا ہوتا ہے، وہ ہماری چیزوں سے جھلک رہا ہوتا ہے، ہمارے چہروں سے جھلک رہا ہوتا ہے، رویوں، چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ ہم احترام کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی سے محبت کریں تو ہم اس سے کس طرح احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن اگر ہم احترام نہ کریں تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ تکبر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ مومن کا خون حرام ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک دنیا کے تباہ ہو جانے سے بڑا ہے۔ یعنی ایک مومن کا قتل کر دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا تباہ ہو جانے سے بڑا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھائی پر اسلحہ لہرانا بھی ظلم ہے، یعنی ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم کوئی اسلحہ پکڑ کر کسی مسلمان کی طرف لہرا سکیں، کیونکہ اس کی عظمت ہی اتنی زیادہ ہے۔ اور ان حرام مہینوں میں تو ہمیں بہت زیادہ کوشش اور محنت کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے اس سے ہم منع ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے بھائی پر اسلحہ لہرائے تو فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو دوبارہ نیام میں ڈال لے۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی پر اسلحہ لہراتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تین مبغوض لوگ۔ حدیث میں ہے کہ لوگوں میں سے زیادہ مقبوض اللہ کے ہاں 3 لوگ ہیں۔ نمبر 1، حرم میں ظلم کرنے والا۔ نمبر 2، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا۔ نمبر 3، کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں
مقبوض ترین ہے وہ شخص جو کسی کا خون ناحق طلب کرے، یعنی کسی کو بغیر کسی وجہ کے مارنا چاہے۔ بے جا خون یعنی بے جا قتل جنت کے دروازوں میں رکاوٹ بن جائے گا۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لب بھی حائل نہ ہونے دے، جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے، تو وہ ایسا کرے، کیونکہ وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے پر جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے مابین بطور آر پائے گا۔ یعنی جتنا ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ بے جا خون جنت میں رکاوٹ کا باعث بن جائے گا۔ اور مسلمان پر ہر قسم کی زیادتی حرام قرار دی گئی ہے، یعنی کسی کے قتل کے درپے ہونا اور سوچنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے، یعنی صرف سوچنا کہ میں اس کو مار ڈالوں گا یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور دوسروں کو قتل کرنے کے علاوہ خود کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی انسان کو حق نہیں دیا کہ وہ خود کی جان لے لے، کیونکہ زندگی تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے طریقوں کے مطابق اس کو گزارنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن کل ہم انشاءاللہ مومن کا مال اور عزت کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم نے مومن کے خون کے بارے میں بات کی، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیے گا، اور جو 9 محرم کا نہ رکھ سکے وہ 10 اور 11 محرم کا رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔